اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ۔ حاضرین کرام، ماہ ربیع الاول شریف کا یہ تیسرا جمعہ ہے۔ آج کے جمعہ کا موضوع ہے سورہ فاتحہ، جسمانی و روحانی امراض کی شفا۔ میں نے آغاز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی ہے، جس میں باری تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا، مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہواؤں کا۔ یہ ترجمہ ہو گیا پوری سورۃ الفاتحہ کا۔ آج اسی پر گفتگو کرنا مقصود ہے۔ آج کے جمعہ میں فضائل، خوبیاں، سورۃ الفاتحہ کے متعدد نام جو اپنے اپنے معانی میں اپنے اندر بہت گہرائی رکھتے ہیں۔ یہ سورۃ الفاتحہ ایسی مشہور و معروف سورہ ہے قرآن پاک کی کہ بچے بچے کو یاد ہو جاتی ہے، مرد و خواتین کو یاد ہوتی ہے۔ کسی کو قرآن مجید کی سورتوں میں سے کوئی اور سورت یاد ہو کہ نہ ہو، سورہ فاتحہ ضرور یاد ہوتی ہے، کیونکہ اسے نماز میں یہ سورت پڑھنی ہے۔ جو بندہ نمازی ہے اس کو سورہ فاتحہ یاد کیے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ نماز میں دیکھ کر تو نہیں پڑھ سکتا، زبانی پڑھنا ہوتا ہے، اور زبانی پڑھنے کے لیے سورہ فاتحہ کو زبانی یاد کرنا ضروری ہے۔ تو ہر بچے کو، ہر بڑے کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو جو مسلمان ہے سورہ فاتحہ یاد کرنی ہے۔ یہی اس کی فضیلت میں بہت بڑی بات ہے کہ نماز خواہ فرض ہو خواہ واجب، خواہ سنت ہو خواہ نفل، مگر سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ نماز میں ضرور پڑھنی ہے۔ اور فقہ حنفی میں تو سورہ فاتحہ واجب ہے نماز میں پڑھنا، یعنی لازم ہے، ضروری ہے، پڑھنا ہے آپ کو، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ۔ اب جس طرح یہ ہم کہتے ہیں کہ کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے، جو بار بار پڑھی جاتی ہے، گھروں میں، مدارس میں، مساجد میں، دکانوں میں، محافل میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ قرآن کی سورۃ الفاتحہ ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں ہر نماز میں پڑھی جا رہی ہے، ہر سورت نماز میں اتنی نہیں پڑھی جاتی، کوئی آیت پڑھ لیتا ہے سورہ فاتحہ کے علاوہ، کوئی پوری سورت پڑھ لیتا ہے،
تو ہر صورت نہ پڑھی جاتی ہے، نہ ہر صورت ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، مختلف صورتیں پڑھی جاتی ہیں، مگر واحد سورہ فاتحہ ہے جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اس سے اس کی فضیلت کا اندازہ لگا لو آپ، اس کی تعریف، اس کی خوبی کا اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالی نے اور اللہ کے رسول نے کیا شان عطا فرمائی ہے اس سورہ کو کہ اس کو ہر نماز کا حصہ بنا دیا۔ اگر روزانہ نماز ہے تو نماز تو ہم کہتے ہیں 5 وقت ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے گا فرض نمازیں کتنے وقت کی ہیں، آپ کہیں گے 5 وقت کی ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، آپ یہ کہیں گے نا۔ نماز کتنے وقت فرض ہے؟ 5 وقت۔ مگر ان 5 وقتوں میں جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں ان میں ہر فرض، ہر واجب، ہر سنت اور نفل کے اندر سورہ فاتحہ موجود ہے۔ تو نماز تو صرف 5 وقت ہے، مگر سورہ فاتحہ بہت بڑی تعداد میں پڑھی جا رہی ہے۔ پھر سورہ فاتحہ کو صرف نماز نہیں، آپ بطور دعا کے بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر دعا بھی ہے۔ دیکھ لیں سورہ فاتحہ کے مختلف جزو ہیں، پورشنز، حصے۔ توحید بھی اس کے اندر شامل ہے، رسالت بھی اس کے اندر شامل ہے، اور دعا بھی اس کے اندر شامل ہے، آخرت بھی اس کے اندر شامل ہے، یعنی پیغام ہے۔ دعا کیا ہے اس میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ یعنی راستے تو بہت سے ہو سکتے ہیں، ادھر ادھر، دائیں بائیں، آگے پیچھے، مگر سیدھا راستہ، یا اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا، سیدھا راستہ چلا، ٹیڑھا نہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی دعا ہے۔ اے اللہ نہ ان کا راستہ جن پر تو نے غضب کیا، ناراضگی، یعنی تیری ناپسندیدگی جن پر ہے نا، ان کا راستہ نہیں چاہیے ہمیں۔ ولا الضالین، اور جو گمراہ ہیں ان کا بھی راستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ ہمیں تو ایسا راستہ چاہیے جن پر انبیاء کرام، شہداء کرام، صدیقین اور صالحین، یعنی اولیاء کرام، ہمیں وہ راستہ چاہیے۔ ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے، وہ وسیلہ ہیں اس راستے کا، راستہ بتانے والے ہیں، چلانے والے۔ راستہ تو تیرا ہے، مگر اس راستے پر ہمیں چلانے والے یہ حضرات ہیں، یہ نفوس ہیں، نبی، شہداء، صدیق، ولی، ہمیں ان کا راستہ چاہیے۔ تو سورہ فاتحہ نماز کے علاوہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ اب دیکھیں آپ، ایصال ثواب ہوتا ہے، کسی کا باپ فوت ہو جائے، ماں فوت ہو جائے، ایصال ثواب کرتے ہیں نا، تو ایصال ثواب شرعی مسئلہ ہے۔ جو ایصال ثواب کا منکر ہو وہ جاہل ہے، بے ادب ہے، ایصال ثواب کو نہیں جانتا ہے نا۔ نظر و نیاز کا منکر ہوتا ہے، تو نظر و نیاز کیا چیز ہے؟ ایصال ثواب ہے۔ نظر اور نیاز کا مطلب ثواب ہے، کے لیے کوئی چیز آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہو، ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب قرآن سے ثابت ہے، ایصال ثواب حدیث سے ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، اولیاء کرام سے ثابت ہے، اہل بیت سے ثابت ہے۔ تو ایصال ثواب میں بھی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، قرآن خوانی ہوتی ہے، اس کے بعد اگر کچھ کھانا تقسیم کرنا ہے، سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے، تو کیا کہا جاتا ہے؟
سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھی جائے تو سورہ اخلاص کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کہ 3 بار سورہ اخلاص کے لیے حدیث میں فرمایا جس نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی اس نے گویا پورے قرآن پڑھنے کا ثواب لے لیا، اس لیے 3 بار پڑھا جاتا ہے قل اللہ احد سورہ اخلاص، اور 1 بار سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، دعائیں کی جاتی ہیں، تو ایصال ثواب میں بھی سورہ فاتحہ شامل ہے۔ اب پھر اس کی ایک اور بڑی خصوصیت ہے جو میں نے آج کے موضوع میں رکھا، جو آپ کو بتایا۔ کیا بتایا میں نے؟ عنوان کہ سورہ فاتحہ جسمانی اور روحانی بیماریوں کی شفا ہے۔ یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے مسلمان کا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پھر شک کی گنجائش کیا رہی؟ کوئی اعتراض کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں متعدد، ایک تو یہی نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ قرآن میں یہ لکھا ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ، یعنی اوپر جو لکھا ہوتا ہے نا نام سورت کا، اس میں ہے سورۃ الفاتحہ۔ اور جب آپ سورتوں کے نام گنتے ہو 114 سورتیں ہیں تو اس میں یہی نام آتا ہے سورۃ الفاتحہ، حالانکہ اس کے نام اور بھی ہیں مگر مشہور نام فاتحہ یعنی کھولنے والی۔ پھر اس کا ایک نام ہے ام القرآن، اس سورت کا نام قرآن کی اصل، اس کے اندر پورے قرآن کے علوم جمع ہیں اس ایک سورہ فاتحہ میں۔ ایک تو یہ کہ ایک بندہ پورا قرآن پڑھے، اور ایک یہ کہ خالی سورہ فاتحہ پڑھ لے، تو پتہ چلتا ہے کہ پورے قرآن میں جو پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس کو سورہ فاتحہ میں سمیٹ دیا ہے۔ پورے قرآن میں توحید، پورے قرآن میں رسالت، پورے قرآن میں آخرت، اور قرآن میں دعائیں ہیں نا اپنی اپنی جگہ، تو سورہ فاتحہ کے اندر ان سب کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ کوزے میں دریا کو بند کر دیا۔ میرے خاندان کے بزرگ صوفی بزرگ گزرے ہیں، حضرت صوفی سائیں عبد الغنی قادری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا کلام ہم نے ابھی پڑھا ابھی۔ ان کا ایک شعر ہے، دل دیا دل دیا اور دل میں درد عشق پیدا کر دیا، دل دیا اللہ نے تو شکر ہے اس کا کہ درد عشق بھی اس میں پیدا کر دیا ہے، اپنا عشق۔ دل دیا اور دل میں درد عشق پیدا کر دیا، کوزہ گر نے بند ایک کوزے میں دریا کر دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کوزہ گر نے بند ایک کوزے میں دریا کر دیا، دریا سما گیا سورۃ الفاتحہ کے اندر۔ تو ایک نام ہے ام الکتاب، ایک نام ام القرآن قرآن کی اصل، ایک نام ہے سورۃ الکنز خزانے والی سورہ، اس کے اندر خزانہ موجود ہے روحانی۔ دنیا والے جو ہوتے ہیں نا دنیا دار، وہ صرف دنیا کے خزانے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جو نرے دنیا دار ہوتے ہیں، نرے، جن کو اور کوئی کام نہیں ہے، اللہ رسول کی یاد سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، وہ خالی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، 2 اور 2 4 کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ مگر جو اللہ رسول کی یاد والے ہیں ان کے لیے نبی پاک نے اس سورت کا نام رکھا ہے سورۃ الکنز، کہ یہ خزانے والی سورت ہے، روحانی خزانہ۔
جو اس کو پڑھے اس کو اللہ خزانہ عطا کر دے. پھر اس کا نام ہے سورہ کافیہ، کافی ہو جانے والی سورت، کہ جیسے اس کو پڑھ کر بندہ سمجھے کہ مجھے کافی ہے، میرے لیے بہت ہے، یہ میرے لیے بس ہے، کافیہ. پھر ہے اس کا نام سبع مثانی، سبع کا معنی 7، اور مثانی مطلب بار بار دہرائے جانے والی، پڑھی جانے والی. تو چونکہ اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے نا، اب ہر نماز میں پڑھ رہے ہو تو یہ ریپیٹیشن ہو گئی نا، تو اسی لیے اس کا نام رکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبع مثانی، 7 آیات والی سورہ، کیونکہ 7 آیتیں ہیں اس کی. ابھی میں نے پڑھی نا آپ کے سامنے، ترجمہ بھی پڑھا، 7 آیات اور بار بار پڑھی جاتی، تو اس کا نام رکھا سبع مثانی. اور سورۃ الحمد، یہ بھی اس کا نام ہے. حمد مانا تعریف اللہ کی، شروع ہی تعریف سے ہو رہی ہے یہ سورہ. الحمد للہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک ہے سارے جہان والوں کا. حمد. دیکھیے دعا بھی جب کی جائے تو حدیث پاک میں حکم ہے کہ اللہ کی حمد کرو، نبی پاک پر درود پڑھو، پھر دعا کرو. جیسے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، یہ دعا بھی آ گئی، حمد بھی آ گئی اس میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھی ہو گئی، سلام بھی ہو گیا. اور پھر دعا کرو. یعنی جب دعا کرنے بیٹھو تو اللہ کی حمد کرو، تعریف جس کو کہتے ہیں، پھر نبی پر صلاۃ و سلام بھیجو، اس میں دعا ہو گئی، اور پھر دعا کرو اپنی. تو سورۃ الحمد یہ بھی اس کا نام. سورۃ الدعاء اس کا نام ہے کیونکہ اس میں دعا ہے، ابھی آپ نے سن لیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دعا آ گئی اس کے اندر. تو اس کا نام ایک ہے سورۃ الدعاء. سورۃ المناجات، مناجات بھی دعا کو کہتے ہیں، تو دعا کہہ لو یا مناجات کہہ لو، ایک ہی بات ہے. اور سورۃ الصلاۃ یہ بھی اس کا نام ہے، اس لیے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قرآن مجید میں تو مختلف صورتیں ہیں. ہو سکتا ہے کوئی بندہ کوئی صورت نہ بھی پڑھے، کوئی اور صورت پڑھے، جو مرضی آئے گا وہ پڑھے گا وہ، لیکن سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو سورۃ الصلاۃ بھی اس کو کہتے ہیں کہ نماز میں پڑھی جانے والی سورہ. کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. اس لیے کہ یہ دیکھو آپ، عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، کیونکہ فرض ہے، اور 5 وقت فرض ہے، 5 وقت نماز. سنتیں الگ ہیں، واجب الگ ہے، نفل الگ ہے، لیکن فرض ہے 5 وقت نماز. اب جب نماز کی اہمیت اتنی بڑی ہے کہ روزانہ پڑھی جاتی ہے، 5 وقت پڑھی جا رہی ہے، اس نماز کے اندر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے. یہاں تک کہ آپ فرض نماز کے اندر جب بندہ نماز پڑھتا ہے 4 رکعت والی، تو جو آخری 2 رکعتیں ہوتی اس میں سورہ فاتحہ کے بعد کچھ اور نہیں پڑھتا، مگر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، وہ پڑھنا پڑتی. اور جب کوئی جماعت میں ہوتا ہے تو اس وقت مقتدی خاموش رہتا ہے، مگر امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. اور منفرد اکیلا جب نماز پڑھتا ہے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. تو سورہ فاتحہ کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے، گزارا نہیں ہے، پڑھنا ہے. تو سورۃ الصلاۃ بھی اس کو کہا جاتا ہے. اب جو اس کا نام میں نے بتایا
سورہ شفا یا سورہ شافیہ. یہ بڑی اہم بات ہے جو آج کا موضوع ہے. جسمانی اور روحانی دونوں امراض میں، دونوں بیماریوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو سورہ شافیہ بنایا ہوا ہے. خود حضور کا عمل ہے. سورہ فاتحہ پڑھو، دم کرو. سورہ رقیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. رقیہ مانے پڑھ کے پھونکنا، پھونکنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی، حدیث میں ہے، اور 3 بار پڑھ کے پھونکا، اور جیسے کہ لعاب دان ہوتا ہے نا، منہ میں رکھ کر دھتکار دیا. سورہ فاتحہ شفا کی نیت سے. اور ایک حدیث پاک میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے. کہ موت آنی ہے تو آنی ہے، بھلے سورہ فاتحہ پڑھو پھر بھی موت آ جائے گی، وہ الگ مسئلہ ہے. مگر اگر شفا ہونی ہے تو ہو جائے گی سورہ فاتحہ پڑھنے سے. تو ہمیں تو اللہ پر بھروسہ رکھ کر سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے سورہ فاتحہ سے. اور یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے. دیکھیے، جو باتیں قرآن یا حدیث میں بطور احکام کے آ گئی ہیں، ان پر عمل کرنا یہ مسلمان کا کام ہے، مرد ہو یا عورت. یہ پنچایت نہیں ہے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہمیں تو یقین کے ساتھ کرنا ہے. ہمارا کام تو یہ ہے. بندے کا کام تو اتنا ہی ہو سکتا ہے نا جو اس کے ہاتھ میں ہے. جو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ تو پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ہمارا کام تو اتنا ہے کہ جو فرما دیا اس پر عمل کرو. نبی پاک نے فرما دیا سورہ فاتحہ میں شفا ہے، تو یقین رکھو کہ شفا ہے. ہر بیماری کے لیے پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو. بلکہ سورہ فاتحہ کو تو بیماری کے علاوہ مہمات، مسائل میں، مشکلات میں، مشکلات کے حل کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، اور پڑھا جانا چاہیے کامیابی کی نیت سے. سورہ فاتحہ مشکل کو حل کرنے کے لیے. تو کوئی یہ نہ کہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن کی سورہ ہے تو یہ جسمانی مرض کے لیے بھی ہاں ہے. جب اللہ کے رسول سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے تو پھر تو ثابت ہو گئی نا بات. اور روحانی امراض، روحانی امراض کیا ہوتے ہیں؟ روحانی امراض وہ ہوتے ہیں کہ حسد، تکبر، اس کے علاوہ غفلت، اللہ کی یاد سے سستی، اس قسم کے جو امراض ہوتے ہیں اس کو روحانی امراض کہا جاتا ہے. رذائل، جھوٹ، اس قسم کی باتیں، یہ رذائل ہیں، یہ امراض ہیں، یہ بیماریاں ہیں. کون سی؟ روحانی. تو روحانی بیماریوں بھی سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے نیت کر کے کہ اللہ اس کی برکت سے یہ دور فرما دے، دور کر دے اس بیماری کو. تو جسمانی اور روحانی دونوں کے اندر یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ کام کرنے والی سورہ ہے، اور کلام الہی ہے. لوگ ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں مگر یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن ہم کو کیا بتا رہا ہے، اس پر بھی تو عمل کر لیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں بیمار پر، مگر اس کی دوا بھی کریں. اللہ کے رسول نے دوا سے منع نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود دوا کی ہے، خود اپنے لیے بھی. اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ایلوپیتھک دوائیں تو نہیں ہوتی تھی نا، پونسٹان، پیناڈول، فلاں فلاں، یہ دوائیں تو نہیں تھیں. اس زمانے میں جو دوائیں تھیں وہ جڑی بوٹی کی تھی، ہربل، اجوائن، اور اس کے علاوہ کلونجی، اس قسم کی چیزیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے وہ دوائیں بھی کی ہیں اور دوسروں کو بھی بتائیں گے کہ دوا کیا کرو. حدیث پاک موجود ہے
کہ لوگوں دوا کیا کرو. تو سورہ فاتحہ پڑھنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سورہ فاتحہ پڑھے تو کہ بس دوا نہیں کریں گے، خالی سورہ فاتحہ پڑھیں گے. نہیں، دوا بھی کرو، دعا بھی. بندے کے پاس بیماری میں صرف دو کام ہیں، دو کام، دوا اور دعا، باقی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں. یاد رکھیے اس بات کو. کچھ بھی ہو، دو ہی باتیں ہیں. اور کیا کر سکتے ہو آپ؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کیا کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں. بیماری میں کیا کریں گے آپ؟ دوا اور دعا. تو بس دونوں کرو، دوا کے لیے دوا کرو، دعا کے لیے دعا کرو. تو دعا میں یہ سورہ فاتحہ آ گئی کہ سورہ فاتحہ اس کے لیے پڑھو، یا اس پر پڑھ کر پھونکو، یا پھر غائبانہ اس کے لیے پڑھ کر دعا کر لو، یا اللہ اس سورہ فاتحہ کی برکت سے ہمارے مریض کو شفا عطا فرما دے. پھر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر، اگر خود بیمار ہو ہتھیلیوں پر پھونکو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارکہ ہے خود اپنا کہ اپنے جسم میں اقدس پر آپ ہاتھ پھیرا کرتے تھے پڑھ کر، پھونک کر. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو میں نے پڑھی سورتیں، سورہ فلق پڑھی، سورہ ناس پڑھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر پھونکا اور حضور نے اس کو اپنے جسم پر پھیرا. تو یہ تو ثبوت، شرعی ثبوت ہے جس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے سوائے جاہل بندے کے. تو جاہلوں سے ہم کو واسطہ نہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. قرآن میں اللہ نے فرمایا سورۃ الفرقان میں کہ جب ان سے جاہل بات کرتے ہیں تو یہ ان کو سلام کر لیتے ہیں، یعنی کہتے ہیں جاؤ اپنا کام کروائی، جو تمہاری مرضی وہ کرو، ہمیں چھوڑ دو. اب میں آپ کو ایک واقعہ بتا کر بیان ختم کر رہا ہوں، کیونکہ بات ہو رہی ہے سورۃ الفاتحہ کے سورہ شفا ہونے کے بارے میں. سورہ شفا کہ نام تو اس کا جو مشہور و معروف ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ، مگر اس کے کئی نام ہیں، تقریباً 25 نام. الاتقان میں حضرت جلال الدین سیوطی نے بیان فرمائے تفسیر اتقان میں 25 نام. ان میں سے کئی تو میں نے ابھی آپ کو بیان کر دیے، کئی نام بتا دیے آپ کو، الگ الگ نام ہیں. مگر سورہ شفا یہ بڑا اہم نام ہے اس کا. اب حدیث پاک موجود ہے بخاری شریف کی حدیث. صحابہ کرام سفر میں تھے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، وہ روایت کر رہے ہیں اس حدیث کو کہ ہم سفر میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا، ٹھہر گئے، تو ایک لڑکی آئی. اس نے آ کے کہا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، سانپ نے ڈس لیا ہے. کیا کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو کوئی رقیہ جانتا ہو، یعنی دم کرنا جانتا ہو؟ تو ایک صاحب ان کے ساتھ چلے گئے. ہاں میں چلتا ہوں. اس نے کہا ہمارے ساتھ چلو، ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں ہے وہاں، ہمارے قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، زہر پھیل رہا ہے اس کے اندر، اگر آپ میں سے کوئی دم کرنا جانتا ہے تو چلے میرے ساتھ. وہ چلے گئے صحابی اور جا کر اس پہ دم کر دیا. دم کر دیا تو اس کو شفا ہو گئی. سردار نے 30 بکریاں اس کو انعام میں دیں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کو میں ترجمے کے مفہوم کے طور پر بیان کر رہا ہوں، جس کا جی چاہے اس کی تصدیق کر لے. بکریاں دی انعام میں. صبح کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سفر میں تھے، ایک لڑکی آئی، اس نے کہا کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، اگر تم لوگوں میں سے کوئی کچھ پڑھنا جانتا ہے تو چلو اللہ کے واسطے چل کے اس کو دم کر دو. تو ہم میں سے یہ چلے گئے تھے، اس نے جا کے پڑھ لیا تھا، دم کیا، شفا ہو گئی، زہر رک گیا، تندرست ہو گیا، اور اس نے 30 بکریاں بھی انعام میں دے دی ہیں. حضور نے پوچھا کیا پڑھا تھا؟ کہا یا رسول اللہ سورہ فاتحہ پڑھی تھی. سورۃ الفاتحہ یہی. حضور نے فرمایا ٹھیک کیا. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ یہ انعام جو دیا ہے 30 بکریوں کا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کہا رکھ لو، بن مانگے ملا ہے نا.
بن مانگے جو ملے وہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، وہ رکھ لو. حضور نے فرمایا اس میں میرا بھی حصہ رکھ لینا. یہ حدیث پاک موجود ہے، جس کی مرضی ہے پوچھ لے جا کر کہیں. تو یہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ ایسی عظیم سورہ ہے. بس یہاں پر بیان ختم کر رہا ہوں کہ اس کو سورہ شفا کہتے ہیں. جسمانی روحانی دونوں امراض میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اور ایک اور بات ہے، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، یہ مسئلہ ہے. ثنا پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ثنا پڑھی جاتی. اس کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ درود ابراہیم، وہ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا پڑھی جاتی؟ کوئی دعا، کوئی بھی دعا پڑھی جاتی ہے نا. لیکن فقہا نے یہ اجازت دے دی کہ جس کو دعا میں کوئی اور دعا یاد نہ ہو وہ سورہ فاتحہ پڑھ لے دعا کی نیت سے، ورنہ دعا سورہ فاتحہ نماز جنازے میں نہیں پڑھی جاتی. اہم بات ہے نا یہ کہ ویسے نہیں پڑھی جائے گی، مگر اگر کسی کو کوئی دعا یاد نہیں آ رہی اس وقت دعا کا مقام جب آتا ہے نا، ثنا درود ابراہیمی پھر دعا، اس کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے. لیکن فقہا نے فرمایا اگر کسی کو کوئی دعا اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی ہو تو دعا کی نیت رکھ کر دل میں سورہ فاتحہ پڑھ لے، ہو گئی نماز جنازہ، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.